غوث اعظم بغداد کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلبا کو پڑھا رہے ہیں، اچانک اپنا ہاتھ چادر میں ڈالا، کچھ دیر بعد نکالا، ہاتھ پانی سے تر ہے۔ طلبا نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ؟ ابھی تو ہاتھ سوکھا تھا، چادر میں ڈال کر گیلا کیسے ہوا؟ بات تو صحیح ہے۔ فرمایا 1 ماہ قبل یمن سے کچھ لوگ بیعت کے لیے آئے تھے، میں نے داخلے سلسلہ کیا، آج وہ لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں اچانک طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، موجیں بے لگام ہو گئی، اچھا، اور جہاز ڈوبنے لگا تو ایک شخص نے ندا کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، خدا کی قسم میں یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھو، کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر، بیٹھو۔ عرس مبارک بابا توتا سائیں، دربار گھوڑے شاہ، چمیاں والی سرکار، بابا کھمبا پیر مسکین بخاری شاہ، حضرت بابا شادی شہید، بابا لوٹے شاہ رے، دربار علی حضرت بابا گھسیٹے شاہ، بابا کراڑی والی سرکار، بابا تپت سائیں، بابا دربار حضرت ایٹ پیر سرکار، بابا حبیب شاہ بخاری المارو پیپسی والے سرکار، بابا نانگے شاہ۔ جو مین پوائنٹ پیر فقیری کا وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دعا فوراً قبول نہیں ہوئی، ہفتے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھے، کوئی بندہ ہمارے پاس گزرا ہے، اس نے پوچھا کہ خرید پریشان؟ ہم نے بولا یار وہ دعا مانگی اللہ سے قبول نہیں ہوئی، بڑا پریشان ہوں۔ میں ایک پیر کو جانتا ہوں، وہ 1650 کلومیٹر ایک پیر بیٹھا ہوا، مر گیا یہ زندہ ہے، اس کے پاس اب چلو، ادھر سے تم دعا مانگ کے گھر پہنچو گے تمہارا کام ہو جائے گا۔ سجدہ کرنا ہے، وہاں پہ تیل چڑھانا ہے، کالی بکری چڑھانی ہے، یہ کرنا فلاں کرنا ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوں گے مجاور بن کے لوگ، تو وہ جو کہیں گے وہ آپ نے کر لینا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا وہاں سے آپ ہو کر آ گئے دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، بھجن جہاں سے یہ چیز وجود میں آتی ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کرنی ہے، اس کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے 2 پیناڈول کی گولیاں کھائی ہیں، سر کا درد میرا ٹھیک ہو گیا 6 گھنٹے بعد، ابھی 6 گھنٹے پورے ہونے میں 1 گھنٹہ رہتا تھا۔ کسی بندے نے بولا کیا ہوا ہے؟ میں نے بولا یار میرا سر پھٹ رہا ہے، گولیاں کھائی ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے، میرا ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، وہ یوں کر کے یوں کرنا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس پیر کے پاس گیا، اس نے وہ پھوک شوک مار کو دھاگا دھوگا یہاں پہ کس کے، ٹھیک ہے، اور ایسے کوئی حرکتیں کر کے اس نے یوں کر کے گھر بھیج دیا، بولا جا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب گولیاں کو جو اثر تھا وہ 6 گھنٹے میں کمپلیٹ ہونا تھا، آپ کے گھر پہنچتے پہنچتے 6 گھنٹے کمپلیٹ ہوئے، اللہ پاک کی مدد آپ پر آئی اور آپ ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ لیکن آپ چونکہ اس آدھے پونے گھنٹے میں، آخری آدھے پونے گھنٹے میں پیر کے پاس سے ہو کے آئے تھے، اللہ کی مدد سائڈ پہ، یعنی کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا، وہ سائڈ پہ، پیناڈول آپ نے کھائی تھی وہ بھی سائڈ پہ۔ اب آپ کو جو چیز یاد رہے گی وہ پیر ہے، اور آپ نے پھر 100 لوگوں کو مارکیٹنگ کرنی ہے کہ فلاں پیر ہے بھائی، جب بھی ہڈی میں درد ہو، کہیں بھی تکلیف ہو، سر میں ہو، دل میں ہو، فلاں پیر کے پاس جانا، وہ یہ کام کرے گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اجل ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جب آپ جلد باز بنتے ہو نا تب پیر فقیری وجود میں آتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو، ملعون جیسے لوگ جو ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اپنے آپ اس دنیا سے اس صفحے ہستی سے ختم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی باری ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، قاری صاحب گل سننے والی، 20 سال بندہ امام رہا ہے، کتنا 20 سال عمر دا ایک حصہ گزار گیا، 20 سال امامت کرواتا رہا ہے، 20 سال کے بعد انتظامیہ نے اس امام کو نکال دیا ہے۔ ہن اے سنو کہ کڈیا کیوں ہے؟ اسی سنی ہے نا، ہر پاسوں سن ہوئے پے، سانو کسی شے نال کوئی غرض نہیں، سانو فرق ہی نہیں پیندا، ہر شے تو سننا۔ 20 سال جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں نا، تو وہ مسجد کا صدر جو تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیوں کڈیا؟ وہ آندے نے جی وہ وہابی ہو گیا سی۔ کی ہو گیا سی؟ پیار نہ لاکھو، کی ہو گیا سی؟ وہابی۔ جس طرح میرے بارے چ تو باہر ادھے لوگ سوڈی والے کہندے نے جی دیوبندی تے ادھے کہندے نے اہل حدیث ہے، سنی کہندے نے جی سنی نہیں ہے، تے شیعہ کہندے نے شیعہ بھی نہیں ہے، ہر بندہ وکھرا وکھرا ٹول میرے پیچھے وجائی رکھتا ہے کہ جی پتہ نہیں کی شے ہے۔ تو وہ 20 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کہتا ہے جی وہ وہابی ہو گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، 20 سال تم نے پیچھے نمازیں پڑھی، 20 سال تمہیں پتہ نہیں چلا، 20 سال کے بعد جا کے پتہ چلا وہابی ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہابی ہو گیا؟ یہ کیسے جج کیا ہے، کس طرح تمہیں پتہ چلا کہ وہابی ہے؟ کہتا ہے جی وہ ہر بات حدیث سے بیان کرتا تھا، کہتا تھا کہ جو بات حدیث میں نہیں ہے میں نہیں مانتا۔ میں کہتا مطلب ہے کہ پھر واقعی وہابی ہو گیا سی، کیونکہ اسی سنی ہے نا، ساڈا کم کیا ہے حدیث دے نال، ساڈا دین حدیث ہی چوں کو نہیں نکلیا، ساڈے تے ایویں سنی سنائیاں گلاں نے، ہوائی گلاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہے، سانو وہ سنائی رکھو تے ساڈیاں ویلاں تے ساڈیاں آنیاں جانیاں ویکھو۔ جس نے حدیث کی بات کی ہے اس سے بڑا وہابی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث وہابیوں کے لیے نازل ہوا ہے، سنیاں واسطے جیڑا نماز دی گل کرے وہ بھی وہابی ہے، کیونکہ سنیاں واسطے نماز تھوڑی نازل ہوئی ہے۔ روزے سنی نہیں رکھیں گے، جس نے روزے کا کہا وہ بھی سنی نہیں ہے۔ سنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دربار نازل کیے ہیں، تسی اوتھے جا کے بہو تسی سنی ہو، باقی تہاڈا دین نال کوئی غرض
جی 20 سال ایک بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اور 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو جیڑا اتنا بد عقل شخص ہے, سب تو پہلے تو وہ انتظامیہ نو کر دینا چاہیے کہ تھانوں 20 سال تک سمجھ نہیں آئی بندے دی, 20 سال بعد جا کے سمجھ آئی. اور ایک جملہ عرض کر جاؤں, یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو میں برسبیل تذکرہ بیچ میں بات آ گئی ہے, یہ بڑی تجربہ شدہ بات کہہ رہا ہوں. جو لوگ خاندان یا افراد علماء کے مخالف ہوتے ہیں, آخرت میں تو رب جو پوچھ گچھ کرے گا. دنیا میں ایک عذاب ہوتا ہے, اور وہ آپ آج سے ذرا غور و خوض کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دنیا میں اس بندے کو رب سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا. اے ہن غور کر لیو جی, فلاں محلے دا فلاں بندہ ہر ویلے مولوی دے پیچھے لگا رہندا, اس دی نسل وچ کوئی بندہ عالم دین پیدا ہو گیا تو مینوں دس دیو. رب علم کی دولت, اور جی علم اللہ کا نور ہے, اور نور جو ہے وہ صاف ستھرے برتنوں میں آتا ہے. گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے تو رب علم کا نور بھی نہیں ڈالتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں, سب سے عظیم صدقہ حضور نے فرمایا کہ وہ علم ہے. علم خرچ کرو, علم سیکھو گے تو پھر خرچ کرو. سیکھو, جس شخص نے سیکھا ہے اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے, ابھی سیکھا نہیں اس نے, ابھی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سیکھنے کے لیے جانے والے شخص کے پاؤں کے نیچے ملائکہ آ کے اپنے پر بچھاتے ہیں. کائنات کے اندر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں, حتیٰ کہ سمندر کی تہ کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور کسی واسطے کر دیا ہوں تو دسو, جس نے علم کا راستہ اختیار کیا یہ اس کی فضیلت ہے. اب ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سنی مولوی ہیں, سنی مفتی صاحب ہیں. اگر بریلویوں کے اندر یا سنیوں کے اندر اس طرح سے مفتی لوگ حق سچ بیان کرنے لگ گئے نا, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی یا بریلوی ہوتے ہوئے صرف حق سچ کو بیان کرنا شروع کر دیا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ لفظ اہل حدیث, لفظ دیوبندی خود سرے سے ختم ہو جائے گا. میں بریلویوں کی تو بات نہیں کر رہا, فرقہ واریت ہی ختم ہو جائے. یار کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے بریلویوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہانیاں سنانے والے کو عالم, فاضل, مفتی اور پتہ نہیں کیا مجدد, پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں. لیکن جو حق سچ بیان کرتا ہے, جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے, تو اس کو کیا بولا جاتا ہے کہ یار یہ گستاخ ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ اہل حدیث ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب آپ یہ کوئی بھی بات شروع کریں گے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی, یہ حدیث ہے, فلاں کتاب ہے, فلاں نمبر ہے, تو یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ اس حدیث کا بالکل مترادف ہے, آپ سے وہ کلام ہی نہیں کریں گے. اور آپس میں وہ سرگوشی کر کے بات کریں گے کہ یار یہ بندہ تو گستاخ رسول ہے, یہ بندہ تو وہابی ہے, اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے, یہ نماز بھی جو ہے وہ رفع دین کر کے پڑھتا ہے, بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے, طرح طرح کی باتیں کریں گے, ہر چیز پہ تنقید ہوگی. فائنلی بات یہ آ جائے گی کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہو اس پر عمل نہیں کرنا, اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہوئی جب گستاخ اور وہابی. تقریباً جو بھی علم کی بات کرتے ہیں اس پہ یہ ٹیگ لگتا ہے. مجھے صرف ان لوگوں کی اس جہالت پہ حیرانی ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے ایک بندہ وہابی ہے, گستاخ ہے, آپ کی نظر میں وہ جاہل ہے, بہت کچھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو فی الوقت وہ بات کر رہا ہے, کسی حدیث کا اگر ریفرنس دے رہا ہے, کوئی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, تو کم سے کم آپ اس کے لفظوں کو تو خیال رکھیں. آپ اس حدیث کو اس کتاب میں دیکھیں کہ صحیح ہے, سند کے ساتھ حدیث ہے, آیت کا صحیح ترجمہ ہے, اپنے مترجم جو آپ پڑھتے ہیں ان کے حساب سے کر کے دیکھیں کہ کیا یہ جو بات بندہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے, دربار بنانے, مجاور بن کے بیٹھنے سے منع فرمایا تھا. ہاں جی, آپ علیہ السلام نے یہ بات بالکل فرمائی تھی کہ پرانی قوم میں برباد ہوئی کیونکہ وہ یہ سارے کام کرتی تھی. جب بھی ان میں کوئی پیارا فوت ہو جاتا تھا تو وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور مجاور بن کے قبروں میں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ لوگ یہ کام نہ کرنا, یعنی کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم یہ کام نہ کریں. تو آگے سے اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ جی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے, بالفرض کوئی حسن ظن رکھتے ہوئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے, موت پر یقین رکھتے ہوئے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے, اور وہ یہ بات کر دے کہ میں بے شک بریلوی ہوں یا میں سنی ہوں لیکن یہ بات حقیقت ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کی بات پہ عمل نہیں کریں گے, وہ اس چیز پہ عمل نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے نا گستاخ ہو چکا ہے, اہل حدیث ہو چکا, فلاں ہو چکا, یہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے مفتی, آپ کے عالم, آپ کے مسجد کے امام کہہ دیں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے, تب آپ اس بندے کی بات کو سچ مان لیں. اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے, من گھڑک کہانی ہے, دیکھو کوئی حوالہ نہیں ہے, کوئی کتاب کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ غلط ہے, گستاخ رسول ہے, آپ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی ایسی حدیث نہیں ہوتی, من گھڑک حدیث سے بیان کرتا ہے. لیکن حیرانی والی بات یہ, نہ آپ دیکھتے ہیں, نہ آپ سنتے ہیں, نہ آپ سمجھتے ہیں, آپ بس علم کی بات کرنے والے پہ, قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کرتا ہے اس بندے کو آپ گستاخ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اپنے آپ کو بدل لیں تو بہتر ہوگا.